ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ تمام ناظرین کو جو ہے وہ عید مبارک پیش کروں گی، اور وہ لوگ جو وہ مسلمان جو پوری دنیا میں عید منا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن کو ابھی آن کیا ہے، ان سب کے لیے کو میں جو ہے عید مبارک جو ہے دلی عید مبارک پیش کرتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنا سیگمنٹ کو آگے بڑھاؤں گی چھوٹا عمل عظیم ثواب میں، جیسے کہ میں ذکر کر رہی تھی نماز کا، اور نماز جو ہے اس میں قل هو اللہ احد جو ہے واحد، وہ جو ہے پروردگار کی وحدانیت کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کے بارے میں پروردگار کی وحد جو ہے وہ اللہ کا یکتا ہونے کا جو ہے وہ ثبوت ہے صورت جو ہے قل هو اللہ احد۔ تو لہٰذا جو اس سے ہی ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی، جس میں قل هو اللہ احد جو ہے وہ آپ جو ہے اگر کسی شخص کو جو ہے بہت زیادہ غصہ آتا ہو، یا اس طرح سے ہو کہ اس میں ایک جو ہوتی طبیعت میں بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اپنے اس بنا پہ وجہ ہو نہ ہو وہ اپنے اس تیزی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا اپنے گھر کے ماحول کو ذرا خراب کر دیتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہمیں ان کے لیے کہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ اور کوئی چیز بھی میں نے آپ سے بتایا کہ کوئی چیز کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ درود جو ہے اول و آخر ضرور پڑھنا ہوتا ہے، چاہے وہ 3 دفعہ پڑھیے یا 5 دفعہ پڑھیے یا 11 مرتبہ پڑھیے، لیکن اس کو پڑھنا ضرور ہوتا ہے۔ اول و آخر درود پڑھ کے 11 مرتبہ جو ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں۔ اور جب پانی کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سے اگر آپ کے پاس، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جس جگہ پہ رہ رہے ہیں یہاں تو ہمیں میسر ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں نہیں ہے اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو آب بارہ جو ہے وہ اس کا پانی اکٹھا کر لیا کیجیے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آب زمزم ہے یا آب نسا، تو بہترین پانیوں میں آب نسا اور آب زمزم پانیوں میں جس طرح ہر چیز کی اولیت، اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ہے، اسی طرح سے پانیوں میں جو ہے وہ آب زمزم ہے اور آب نسا ہے، اور پھر اس کے بعد آب بارہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس موجود تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، عام پانی پہ جو ہے آپ نے جو اول و آخر جو درود پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے پانی پہ دم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو جو ہے اگر جیسے دوسری بات ہے بی پی بلڈ پریشر والوں لوگوں کو بھی یہ پلائیے، اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور وہ آپ اس کو صبح شام اس پانی کو پلائیے تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کے جس شخص کے بھی ایک ذہن میں ایک غصہ ہے یا تیزی ہے وہ بھی بہت کنٹرول ہو جائے گی، اور وہ جو اس کے ساتھ ساتھ بی پی بلڈ پریشر والے لوگوں کو بھی یہ پانی پلائیے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں بھی افاقہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا اور کنٹرول ہوگا۔ لیکن دوا کو ہم کہتے ہیں نا، دعا کے ساتھ دوا کو بھی شامل رکھنا ہوتا ہے، تو وہ دوا کا جو اثر ہوتا ہے وہ پروردگار عالم دعا کے ساتھ اس کو بہترین، جب ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نے تو ہر حال میں ہر چیز میں اپنے اس قرآن مجید کی اس آیتوں کو جو ایک ہماری نقصہ ہے اسے استعمال کرتے تو یقیناً ہمارے فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ میں آگے بتاؤں گی کہ اگر گھر میں نکلتے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو خاص طور پہ آپ ان ممالک میں جہاں حالات خراب ہیں تو خاص طور پہ، اور ویسے بھی گھر سے جب باہر نکلے کسی بھی جگہ ہو کسی بھی ملک میں ہو تو ہمیں جو ہے قل هو اللہ احد جو ہے وہ اول و آخر درود پہلے پڑھیے، اس کے بعد جو ہے جو قل ہے ایک دفعہ آپ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونکیے، اور ایک دفعہ پڑھ کے زمین کی طرف پھونکیے، اور ایک دفعہ پڑھ کے دائیں، اور دوسری ایک دفعہ پڑھ کے بائیں، اسی طرح کے 4 دفعہ آپ نے قل پڑھے۔ اب آپ نے آسمان کی طرف، زمین کی طرف اور دائیں اور بائیں پڑھ کے پھونک دیا اور گھر سے باہر نکل جائے تو بے فکر ہو جائیے، اور بالکل سلامت صحیح سلامت جو ہے آپ اپنے گھر میں لوٹیں گے، اور کوئی بھی ایسی آپ ذہن میں یہ جب پڑھنے کے بعد ایسے بے فکر ہو کے گھر سے نکلیے، اور یہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنا معمول بنا لیجیے ان چیزوں کو جو قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آپ جو اس سے جو ہے زندگی میں آپ نے پروردگار نے ایک بہترین چیزیں ہمیں جو میسر کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں کہ اس طرح سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جو ناگہانی جسے ہم کہتے ہیں بلائیں نازل ہوتی ہیں، ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، تو اس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورۃ توحید بستر پہ سوتے وقت 11 مرتبہ تلاوت کرے گا تو خدا اس کے اور اس کے اطراف موجود گھر کی چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ اور ایک دیکھیے سوتے وقت جب آپ سونے لگے تو 11 مرتبہ سورۃ توحید کی جو ہے وہ تلاوت کر لیجئے، تو آپ کی حفاظت بھی ہوگی، اور آپ کے اطراف کی جو چیزیں اور آپ کے گھر کی چیزیں اور اطراف میں جو کچھ ہے اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو ایک بہترین دیکھیے ذریعہ ہے، ہم بہت کچھ لگاتے ہیں، ماڈرن اس دور میں رہتے ہیں، بہت چیزیں لگاتے ہیں، لیکن پروردگار نے ایسی چیزیں ہمیں اس قرآن مجید میں دی ہے، ہمارے لیے کتنی دیکھیے بہترین ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پہ سچی نیت کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ بالکل اعتماد کے ساتھ آپ پڑھ کر اس کو اور سو
جائیے تو ہر چیز آپ بھی باحفاظت رہیں گے. جیسے اکثر ہوتا ہے سوتے میں کبھی کوئی ایسا ہو رہا ہے زمانے میں زلزلہ آ گیا, آگ لگ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, اکثر ہم سنتے ہیں کہ اس طرح سے آگ لگ گئی, سو رہے تھے لوگ جل گئے, تو وہ تمام بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے, اور اطراف کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے. اور اس طرح سے سوتے وقت اگر ہمیں قل هو اللہ احد کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے, اگر ہم سوتے وقت 100 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں گے تو ہمارے 50 سال کے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنی بہترین جو یہ سورہ ہے, صورت جو یہ آپ اس سے اندازہ لگا نہیں سکتے کہ اس کی کتنے زیادہ فوائد ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن خاص طور پہ نماز میں اسے استعمال کیا جاتا ہے سورت کو. تو لہٰذا ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان چیزوں کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں, تاکہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں جو مجبوریاں ہوتی ہیں کہ یہ پریشان ہے, گھر سے نکل رہے ہیں تو فکر رہتی ہے, آپ یہ اپنے معمول جب بنا لیں گی تو یہ آپ کے ذہنی طور پہ بھی آپ پرسکون ہو جائیں گی, اور وہ آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے غصے کے جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات تو نہیں ہوتی, کہتے ہیں نہ ہو کوئی بات ہے ہی نہیں اور بات کی بات بن گئی, جیسے کہ مثال بات کا پتنگڑا بنا لیا, تو وہ اس طرح سے جو بات ہوتی کچھ نہیں, اور غصے کی وجہ سے کچھ شخص میں ایسی کچھ ان کی شخصیت میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے, یا بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے بات نہیں ہوتی, وہ تھوڑی سی بھی انہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسے قل هو اللہ احد کا جو ہے وہ انہیں پانی صبح شام پلائیے, کیا جو ہے دم کر کے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو ان تمام چیزوں میں ایک تو بہترین آپ کے فوائد بھی ہیں اور آپ کو افاقہ بھی ہے اور ذہنی سکون بھی ملے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ سسٹر. جی ناظرین, آتے ہیں جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے, آپ کو عید مبارک کہنا ہے اور عید مبارک آپ سے وصول بھی کرنی ہے. جو بھی لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, انڈیا سے کل کال آئی تھی, میسور سے, کل سیالکوٹ سے کال آئی تھی, سب ہمارے جو بہن بھائی ایشین ویورز ہیں وہ آج کے دن عید منا رہے ہیں. تو ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم کی طرف سے, تمام جو ہمارے اس وقت یو کے میں ناظرین ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور یہاں بھی عید کا دوسرا دن ہے. عید ابھی بعض اوقات ہوتا ہے تھوڑی سی یہ اداسی سی چھا جاتی ہے کہ جب عید کا پہلا دن گزر جاتا ہے, لیکن عید جو ہے وہ اس کی خوشیاں, عید الاضحیٰ 3 دن اس کی قربانی کا دن ہوتے ہیں, اور اس میں جو آج کے دن قربانی دے رہے ہیں یو کے اور یورپ میں, ان کو بھی ایک بار پھر مبارکباد, اور عید کی خوشیاں ابھی جاری ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جاری و ساری رکھیں, آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اس میں اب آپ ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں, ٹیلی فون نمبر آئیں تو آپ ہمارے ساتھ مبارکباد کا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں, اور آپ نے کس طرح سے عید منائی ہے یا کس طرح سے عید منائیں گے وہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں. تو اس سے پہلے بات کچھ کری تھی, بات کا بتنگڑا کچھ بہن بات کری تھی, لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ جن گھروں میں, یا بعض اوقات ہم جب صرف میل حضرات پکانے والے ہوتے ہیں, مرد حضرات یا جسے پنجابی میں چھڑے کہتے ہیں, وہ جب پکانے والے ہوتے ہیں تو وہ عموماً جو گوشت کا بتنگڑا بناتے ہیں یا چاولوں کا بتنگڑا بناتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ضرور ہے. تو یہ ایسا سلسلہ بھی ہوگا ہمارے یو اے ای میں, خاص طور پہ سعودی عرب میں جو بھائی آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری فیملیز تو پاکستان میں ہی ہیں, تو ایسے میں جو 8-10 دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے وہی عید کا سارا کھانا پکانا وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس میں جو سب سے بہترین کوک ہوتا ہے اس کو ایک افضل مقام ہوتا ہے ایسے دن میں خاص طور پہ, اور ان کی خدمت بھی سب بہت کرتے ہیں کہ آج یہ جو ہڈی پکے گی یہ اللہ کرے کہ بہترین انداز میں پک جائے, اور پھر سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے جو چھڑوں کی عید ہوتی ہے, گھر والوں کی جو عید ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور خواتین کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے. پھر تو مرد حضرات زیادہ تر وہ VIP جس طرح ایک کلچر ہے ہمارے ہاں, وہ ویسا ہی ہے کہ بس اپنے انتظار میں وہ سارا دن گزارتے ہیں کہ بس ابھی فلاں ڈش آئی, ابھی فلاں ڈش آئی, ابھی میٹھا آیا, ابھی چاول آئے. تو اس سلسلے میں عیدیں ہماری گزر رہی ہیں. لیکن ہمارے سیاستدانوں کی عیدیں کس طرح سے گزر رہی ہیں, بہت سے سیاستدانوں کو تو مجبوراً بہت سی ایسی جگہوں پہ جانا پڑ رہا ہے, خاص طور پہ ہمارے حکومتی عہدیداران, کیونکہ دھرنے والوں نے ڈی چوک پہ عید منا لی ہے. تو پھر جو بڑے سیاستدان اس وقت حکومت میں, خاص طور پہ میاں برادران, ان کو بھی گھروں میں رہ کے عید منانا ان کے لیے مشکل ہے. تو نواز شریف صاحب نے نارووال کا رخ کیا, وہاں پر ایک کیمپ بنایا, اور کیمپ میں جو متاثرین ہیں یا نہیں ہیں, بہرحال ان کے ساتھ ان کو ملوایا گیا اور ان کے ساتھ انہوں نے عید منائی. ادھر طاہر القادری صاحب نے جو دھرنا مارچ والے جو لوگ ہیں ان کی نماز عید بھی پڑھوائی, اور اونٹوں کی وہ قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں. اور آج ان کا کہنا ہے کہ دھرنے والے آج ٹکا بوٹی کھائیں گے, تو وہ ابھی عید کی وہ خوشیاں اسی سڑک پہ منا رہے ہیں. اور کچھ ہی دیر پہلے مجھے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک محلے میں بھائی ملے,
تو وہ پاکستان سے ابھی ہو کے آئے اور وہ انہوں نے کچھ 2-3 دن اس مارچ میں بھی شرکت کی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جوش و خروش ہے لوگوں میں کہ لوگوں میں اتنی زیادہ بیداری اور شعور آ چکا ہے کہ اس کی ایک جھلک تو ہم نے آج جاوید ہاشمی صاحب نے بھی نماز عید پڑھی ہے ملتان میں. تو ایک خبر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے وہاں پر ان کے خلاف نعرے لگائے ہیں اور جو تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. تو اس پر لوگوں میں ایک اشتعال پایا جا رہا ہے گو کہ ایک ضمنی الیکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں 16 تاریخ کو، لیکن لوگوں میں اب غم و غصہ بڑھ رہا ہے. اور ایون بلاول بھٹو زرداری میں غم و غصہ وہ بڑھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے کچھ کارکنوں کو ہوا تو الطاف حسین کا جینا مشکل کر دوں گا. تو یہ بہت سی کافی سخت زبان اور کڑک زبان بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے آئی ہے. اور دوسری طرف MQM کے جو عہدیداران ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے اس قسم کی سخت زبان کے اوپر. تو یہ ہمارے سیاستدان ہیں. عمران خان نے بھی وہیں پہ عید منائی اور عید جو پاکستانی اور انڈین بارڈر پہ ہوئی ہے یہ ناخوشگوار میں سمجھتا ہوں کہ واقعات ہو رہے ہیں. ابھی بھی جو سرحدی باؤنڈریز ہیں وہاں پر فائرنگ کا سلسلہ تھا، 8 شہادتیں ہو چکی ہیں اور اس میں مزید آگے بڑھنے کا بھی خطرہ ہے. انڈین اگر میڈیا دیکھیں گے تو وہ ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی فورسز نے اشتعال بازی کر کے وہاں پر فائرنگ کی ہے، وہاں پر پہلے فائرنگ کی، اور پاکستانی میڈیا یہی بتا رہا ہے کہ انڈین فورسز کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے. لیکن مجموعی طور پہ 8 افراد جو ہے وہ شہید ہونا سب سے اہم خبر ہونی چاہیے. اور پاکستان اور انڈیا کو خاص طور پہ ایسے دنوں میں تو اپنی فورسز یا اپنے جو معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا اتنے ہائی پر یا اتنا زیادہ اوپر دشمنی کی حد تک کراس نہ کر جائے. آپس میں کشیدگی ہوتی ہے، معاملات تصفیہ طلب ہے، لیکن یہ جو فائرنگ ہے اس سے عام افراد کی جانیں جو جانے اور خاص طور پہ عید کے دن بہت ہی افسوسناک ہے. اور دوسری طرف جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں پچھلے 3 دنوں میں 20 شیعہ مومنین کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس پر بھی بہت زیادہ افسوس ہے. اور جو سیلاب زدگان کی عید ہے کہ کیا ہی انہوں نے پچھلی عید جو گزاری تھی اپنے گھروں میں بال بچوں کے ساتھ اپنے چھت کے نیچے گزاری تھی، لیکن اب وہ مجبور ہے کسی کیمپ میں کسی ایسی جگہ پر عید منانے کے لیے وہ مجبور ہے کہ جہاں پر نہ کوئی ایسی آسائش ہے نہ پر وہ سہولت ہے جو گھر میں ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور ان کے ساتھ بھی صرف لفظی اور ایک زبانی کلامی یہ بات نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر جو افراد ہیں ان کا یہ فرض ہے، وہاں پر جو تنظیمیں ان کا فرض ہے کہ ان سیلاب زدگان کے ساتھ بھی عید کی جو خوشیاں ہیں وہ شیئر کریں. تو مختلف طبقات سسٹر عید جو ہے وہ سیاستدانوں نے بھی منا لی، غریبوں کا بھی جیسے تیسے دن گزر جائے گا. حالانکہ وہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دن گزر جائے، بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کے لیے پورا کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کل سیالکوٹ سے بھائی بتا رہے تھے نا کہ اتنی مہنگائی ہے، ایون جو چاقو چھریاں تیز کرنے والے ہیں ان کی بھی شاید 500 روپے کا ایک چاقو ہے وہ تیز کر کے دے رہے ہیں. جی بالکل، بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی. مطلب ایک وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اگر وہ گائے کو بھی ذبح کر رہے ہیں تو اس کے لیے 10,000 روپے. آپ دیکھیں کہ 10,000 ایک گائے لیں پھر اس کے بعد اس کے 10,000. تو مطلب کچھ ہمارے لوگ اگر ہم کہہ لیں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں تو ادھر ٹارگٹ کلر نہیں لے رہے، وہ تو شاید بندہ مارنے کے اتنے پیسے نہیں لے رہے. اللہ اکبر، انہیں گائے کو مارنے کا لے. جی ہاں. تو یہ جو ہے وہ اب عام لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ بجائے کہ جانوروں کی قربانی کے وہ آتے مختلف CCTV فوٹیجز ہم نے دیکھی، آئے ہیں موٹر سائیکل میں بیٹھے، کسی کو بھی مار کے چلے گئے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے. جی مہنگائی پر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جب کوئی تہوار آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا چاہیں ایک طرح سے لوٹ کھسوٹی کہہ لیجیے کہ ہم جتنا چاہیں کوشش کر کے وہ اس موقع ہاتھ سے جانا نہ دیں اور زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کر کے جو ہے ہم وہ اپنی جو ہے پیسے لے لیں. لیکن ان کے اس وقت ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ تہوار کون سا ہے، کیا قربانی کا ہمیں دے رہا ہے، وہ سب دے رہا ہے کہ ہم اس کو ایک مطلب ایک حد تک رکھیں پیسے. بے شک آپ کی اجرت ہے لیکن اجرت کو اتنا نہ بڑھا لیں کہ دوسروں کے لیے زحمت بن جائے. وہ ایک تو لے کر آیا اور اس کے بعد پھر وہ آپ نے اتنی اس کو اجرت اتنا مانگ رہے ہیں کہ وہ ظاہر مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ گھر میں خود ہی چاہتا ہے کہ میں کر لوں نا قربانی. بس یہی ایک جس پر ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر ان لوگوں کے تہوار ہوتے ہیں تو مال یا چیزیں سستی کرتے ہیں، سیل لگ جاتی ہے، یا آج یہ کرسمس اب آئے گا جب تو وہاں پر سیل لگا دیں گے بڑے بڑے اسٹور کے. سارا سال ہم نے کمائی کی ہے، لیجیے اب تھوڑا سا ہم ان کے لیے تھوڑا سا بھی چیز کم کر دیتے ہیں اس کی قیمت.
لیکن وہاں پر الٹا حساب ہے کہ جو 10 کی چیز ہے، اب دھنیا بھی جو اب ناپید ہو جائے پاکستان میں اور اس کی ایک گچھی یا جو ہے اس کی وہ بھی ملنا اب 100-200 روپے میں بات ہو. بالکل. اور اسپیشلی جب عید کے زمانہ آتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال ہوگا تو وہ اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، اور وہ اتنی خراب کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ خریدنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. تو یہ ہمارے مطلب ایک ذہن ہمارے مسلمانوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ بجائے ہر ایک اسے انفرادی طور پہ خود کو بھی اپنا کرنا ہوگا کہ اب جیسے اس میں تو کوئی میرے خیال میں حکومت کا کوئی ایسا دخل نہیں ہے کہ آپ اس میں زرداری صاحب کا قصور نہیں ہے، اپنی ڈیمانڈ آپ خود کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنا لینا، تو کم از کم اتنا لیجئے کہ ایک کہتے ہیں نا کہ جائز حد تک آپ اس کو کہیں کہ دوسرے پہ برڈن نہ ہو. یہ ایک آپ کی اپنی ایک تو آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، اور آپ کا کردار جو ہوگا، اور یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا وہ یہ تہوار ہے جس میں ہمیں حصہ لینا تھا، اگر ہم نہیں کر سکے اور جو بندہ کر رہا ہے کم از کم اس کو اتنا ہم تکلیف میں نہ ڈالے کہ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں، اور یہ کہا گیا بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ اس بارے میں ادھار بھی لے سکتے ہیں، اور ادھار لے کے بھی قربانی کریے. تو شاید کہ وہ ایسا کوئی شخص ہو کہ وہ فریضہ ادا کر رہا ہو ادھار لے کے، اور مزید آپ اتنا اس پہ برڈن ڈال دیں. تو ہمارا یہ سوچنے کا مطلب انفرادی طور پہ بھی ہمارے وہ صلاحیت، ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہم دور دور اس چیز سے ہٹ گئے کہ ہم کسی کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور ٹوٹلی ہم بے شک اپنی گورنمنٹ کو کہتے تو ہیں، لیکن اگر ہم انفرادی طور پہ اپنے گریبان میں جھانکیں، یعنی گورنمنٹ پہ بھی وہی لوگ ہیں نا جو ہماری تو وہی نمائندگی کر رہے ہیں نا، ہم ہی لوگ اوپر گئے ہوئے ہیں، یا ہمارے سے زیادہ جو بگڑے ہوئے ہیں، ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ جو بگڑے ہوئے ہیں وہ اوپر چلے گئے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دوسرے وہی والی بات دوسرے پہ انگلی سے اٹھانے سے پہلے اپنے پہ دیکھیں، لیکن ہم گورنمنٹ کو ضرور کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے پہ جھانکیں تو یقین جانے کہ ہم میں اتنی برائیاں ہیں کہ ہم وہ جو ان میں کہہ رہے ہیں شاید وہ برائیاں ساری ہم میں بھی ہیں. جی بالکل. وہ جو 2 نمبری ہے، اگر ایک سیب بیچنے والا ہے وہ بھی اگر چاہے گا گاہک آئے اور اس کو سارے داغی سیب دے دے اور پرانا جیسے آپ گلا سڑا مال وہ کسی نہ کسی انداز میں لپیٹ کے وہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کی دیکھ لیں کہ ہمارے ایک وہ طور طریقہ وہ ویسا ہی ہے. ان کا بس بڑے اربوں روپے میں گھپلا کرنے کا چلتا ہے تو وہ اربوں کا گھپلا کر رہے ہیں. ہمارا یہ چھوٹی موٹی جو چوریاں ہیں، چھوٹے موٹے غبن، ہمیں یہ بس چلتا ہے، ہم یہ بھی کر گزرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ میرے ساتھ خود ایسا کئی دفعہ ہوا، کیونکہ وہاں آپ نے پتا ہے کراچی میں عورتیں ذرا شاپنگ کر لیتی ہیں خود. تو میں ایک چکن لینے گئی تھی تو اس میں اتنی کم کہ مجھے احساس ہو یہ تو بالکل ہی کم لگ رہی ہے. میں دوبارہ دوسرے دکاندار سے وزن کرایا تو انہوں نے کہا اس میں کم از کم ½ kg کم ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں گئی، میں نے کہا بھائی پیسے آپ نے kg کے دیے یا پورے؟ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کہتے میں آپ کو اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، پیسے دے دیتی، لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا پورا حساب آپ کو دینا ہوگا. آپ مجھ سے معافی بھی نہیں مانگ سکیں گے میں کون تھی کیا تھی. تو میں آپ کی اس پہ دکھ کر رہی ہوں کہ مرنے کے بعد یہ بہت ہی، اور تول میں تو پروردگار نے اس کو معاف ہی نہیں رکھا ہے کہ آپ تول میں جو وہ کریں. تو اس طرح کی عذاب ہوئے بہت سی قوموں پہ جو ماضی میں سنتے ہیں. ایک کالر آگے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فاروق صاحب، محمد کو بلند. جی بہت شکریہ سر. محمد یعقوب صاحب عید مبارک. اور بیٹی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور عید مبارک بھی دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے یہ شیر میں اپنے گائے کی کھال اتارنے کے 10,000 روپے مانگ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کھال کے اتارنے کے 10,000 روپے مانگ رہے ہیں اور یہ آدمی کو کھانا اتار رہے ہیں. 10,000 روپیہ مانگ رہے ہیں. ان لوگوں کے دل میں پیار کی ایک رتی پر بھی نظر نہیں آتی. فاروق صاحب، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن محبت ان کے دلوں تک نہیں پہنچی. افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام لے کر لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور اپنے ہر کام میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر کہ جنہوں نے اپنے نظریے کو سچائی کے ساتھ تبدیل نہیں کیا. نماز تو پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سچائی ان کے دلوں میں نہیں آئی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرو، پیار کرنا سیکھو اور اپنے آپ کو سوڑو اور سیرت نبی کو لے لو تو آپ لوگوں کی زندگی بن جائے گی. جناب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب دنیا کے مومنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد کرتا ہوں. اور میرا یہ التماس ہے ہر انسان سے کہ آپ نے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کرو. نمازیں آدمی کو صاف کرتی ہے، محبت دلوں کو صاف کرتی ہے. اسی طرح جاننا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. شکریہ آپ کا
के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा मैसेज आपने बहुत दिया। अच्छा कहते हैं और माशाल्लाह बहुत रेगुलर कॉलर है, रेगुलर, ये भी एक इबादत है इनकी जी, एक जिसमें मैसेज जी। देना पूरी दुनिया में सुना जाता है, तो माशाल्लाह ये कभी भी नहीं कोशिश करते हैं कि हमेशा आए। जी हाँ, और एक पॉइंट जो इन्होंने दिया कि हम इबादत जो है वो तो कर रहे हैं, लेकिन असल जो रूह है इबादत की उस तक नहीं पहुंच उसको नजरअंदाज किया हुआ है। वो कहते हैं एक हमारे दूसरे को हम धोखा देने में वो चल रहे हैं। हमारे एक जहन में जो कहते हैं, जैसे कहते हैं कि खाना काबा का चक्कर एक उसके नसीबों का चक्कर है, इसी तरह बस हम सजदे तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन परवरदिगार उस सजदों में कहता क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमें दूर दूर इसका ना हम समझना चाहते हैं, खुद तौर पे भी नहीं समझना चाहते, कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल सही। तो ये बात हमारी हो रही थी कि हमारी कौम में भी यही बहुत चीज़ें ऐसी शामिल हैं कि अगर खुद से भी तो कोशिश करें ना बुराइयां दूर करने की अपनी ज़ात से, वो हम कोशिश नहीं करते। बस बेशक ये इस तरह के आप कह रहे हैं धरने और ये सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन इंफरादी तौर पर एक कॉलर है एमसीआर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? हेलो फारूक जी 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 जी, बात करें। फारूक भाई और मोहतरम आपको आज के दिन ईद मुबारक और सलाम पेश करता हूँ। मैसूर से बात कर रहा हूँ, हाशिम मिर्जा। हाशिम साहब मैसूर से, भाई आपको भी मुबारक हो सर, बहुत शुक्रिया। चूँकि आज हमारे आज है हमारे यहाँ जी बिल्कुल, हमें पता है। भारत के कई इसमें गाँव में आज ये माशाल्लाह। मुझे पता नहीं, हमारी उस दिन कल जो आपकी कॉल थी, हमारी कल ईद थी, आज हमारी आपके साथ ईद है, तो खुशियाँ दोबाला है माशाल्लाह। जी तमाम मोमिन मोमिनात आपका हिदायत चीज़ी फूले पले और तरक्की करे और और मुस्तफीद करते रहे इंशाअल्लाह, रोटी पे पहुंच जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं चाहिए हाशिम साहब। और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं इस वक्त? आपसे एक बात पूछ लूं वहाँ की। जी क्या बोले? जी जी, मैं पूछ रहा हूँ वहाँ मैसूर में क्या किस तरह से आप ईद मनाएंगे? क्या आज वहाँ पे तो तकरीबन आप दोपहर होगी, तो क्या किया आपने सारा दिन? 11:30 बजे नमाज हो जाती है। नमाज होगी 11:30 ठीक है। उसके बाद रिश्तेदारों से वगैरह से वो गोश्त जो कुर्बानी वगैरह वो तकसीम करने वगैरह का काम वगैरह रहता है। अच्छा। और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद होने के बावजूद आप खिदमत करते हैं और हमारे लिए हम बहुत बड़े एहसान माने आपके। नहीं जी, हमारी ये सादत है, हमारे लिए अल्लाह का खास फजल है। आप लोग अपना वक्त हिदायत के लिए कहीं और इंशाअल्लाह हिदायत की जरूर तरक्की करें सब मोमिन मोमिनात। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया हाशिम साहब मैसूर इंडिया से। ये अक्सर कॉल करते हैं माशाल्लाह, और मैसूर जहाँ रहते हैं बहुत खूबसूरत जगह भी है ये। आप गई हैं वहाँ पे? जी नहीं, मैंने सुना है, मेरी दोस्त वहाँ आज भी जाती थी, बहुत कहती थी बहुत खूबसूरत जगह है ये। हाँ, हिल स्टेशन है, टीपू सुल्तान के बारे में हमने सुना। जी बिल्कुल जी। 1 मिनट के बाद हम ब्रेक पर जा रहे हैं और बात वही है, कल उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज हम उनका साथ दे रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और वैसे भी देखिए ये ईद जो है वैसे भी 3 दिन तक की ईद होती है, तो माशाल्लाह वो हम 3 दिन हर एक के साथ शामिल हो सकते हैं। और महंगाई का ज़रा मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो इंडियन व्यूवर्स हैं वो बताएं कि वहाँ पर भी क्या यही हालत है? छुरी चाकू तेज़ करने वाले उन्होंने भी वो हकीकी तौर पे वो छुरियाँ चाकू तेज़ किए हुए हैं। वहाँ तो खैर हर दुकानदार ने पाकिस्तान ने ये है कि विजिबल नहीं है वो छुरी चाकू, लेकिन अंदर से उनके अंदर वो ऐसा ही है कि तेज करके वो बैठे हुए थे, सामने से भी तेज कर रहे हैं, अंदर से भी तेज है। और किस वक्त वो छुरी चल जाए किसी के ऊपर, वो दुम्बू पे बात पे चल रही है, लेकिन लोगों पे ज़्यादा पहले चलती है। लीजिए नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। सुबह हिदायत में ख़ास प्रोग्राम है, आज का स्पेशल प्रोग्राम है। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।